دیکھیے اب ہم آ گئے سپارہ پر، تو سب سے پہلے تو ہم نے حروف صحیح کرے تھے۔ حروف کے بعد ہم نے نقطوں کی پہچان کی تھی کہ نقطے کس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں نقطوں سے حرفوں کو۔ تیسرے نمبر پر ہم نے یہ حروف، پہلے تو ہر جگہ قرآن پاک میں آپ ایسے حروف لکھے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ کاٹ کاٹ کر لکھے جاتے ہیں، تو ہم نے یہ چیز کو ہی سمجھایا تھا کہ حروف جب کاٹ کاٹ کر آئیں گے تو ان کو آپ کیسے پہچان سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہم یہاں پر آئے تھے اور ہم نے زبر زیر پیش کو پڑھا تھا۔ اب زبر زیر پیش کے متعلق میں موٹی سی بات آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ زبر زیر اور پیش یہ تینوں بغیر کھینچے پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر زبر کے ساتھ الف آ جائے، جیسے کہ دیکھیں زبر اس کے فوراً بعد الف آ گیا، اور یہاں پر دیکھیں زیر زیر کے فوراً بعد یا آ گیا، پیش پیش کے فوراً بعد واو آ گیا، یہ تینوں اگر ایسے ہوگا کہ زبر کے بعد الف آ جائے، زیر کے بعد یا آ جائے اور پیش کے بعد واو آ جائے، تو اس وقت ان تینوں کو بھی کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے والا سبق بھی بالکل سمپل اور آسان ہے۔ ان کو جو کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش یہ ہے، الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ، یعنی جس طریقے سے ہم نے پیچھے انہیں کھینچ کر پڑھا تھا، ان تینوں کو الف کے زبر کے ساتھ الف آ گیا، زیر کے ساتھ یا آ گیا اور پیش کے ساتھ واو آ گیا، ان تینوں کو بھی ہم نے جس طریقے سے کھینچ کر پڑھا تھا، اسی طرح انہیں بھی کھڑے زبر کو بھی، کھڑی زیر کو بھی، الٹے پیش کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میں تینوں کو ایک مرتبہ آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں، جیسے کہ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، سا کھڑا زبر سا، اسی طریقے سے یہ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، اسی طریقے سے آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حمزہ الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو، جیم الٹا پیش جو، یا الٹا پیش یو، اسی طریقے سے پوری تینوں تختیوں کو آپ کو پڑھ لینا، مشق کر لینا ہے۔ اب نیچے جب ہم آئیں گے تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے حمزہ کھڑا زبر آ، ہم نے ابھی پڑھا اوپر کہ جب حمزہ کے اوپر کھڑا زبر لگتا ہے تو اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کرا ہے، کھینچ کر پڑھا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھ رہے ہیں دال زبر دا، اب ہم نے اسے دال زبر دا پڑھا ہے بغیر کھینچے۔ کیوں ہم نے اسے بغیر کھینچے پڑھا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر صرف زبر لگا ہے۔ اب اس کے اوپر صرف زبر لگا ہے تو ہم اسے کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ اگر زبر کے بعد الف اور آ جاتا تو ہم اسے کھینچ کر پڑھتے، جیسے دال الف زبر دا ہوتا تو اپن اسے کھینچ کر پڑھ سکتے تھے، لیکن دال الف زبر دا نہیں ہے، بلکہ صرف دال زبر دا ہے، تو اسے پڑھیں گے ہم دال زبر دا، آد، میم زبر ما، آدم۔ دیکھیں دونوں میں فرق، میں آپ کو یہیں فرق بتا دیتا ہوں۔ اس دال کے اوپر بھی زبر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں آپ نون کے اوپر بھی زبر لگا ہوا ہے۔ یہ دال نہیں کھینچ رہا ہے، لیکن یہ نون کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ فرق دونوں میں صرف اتنا ہے کہ دال کے اوپر بھی زبر لگا ہے، نون کے اوپر بھی زبر لگا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دال کے بعد الف نہیں آیا ہے اور یہاں پر نون کے بعد الف آیا ہے۔ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف جہاں پر زبر رہے گا اوپر اور اس کے بعد الف نہیں آئے گا تو وہاں پر آپ کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، لیکن جہاں پر زبر بھی آئے حرف کے اوپر، اس کے فوراً بعد الف بھی آ جائے، وہاں پر آپ کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ورنہ معنی کے اندر غلطی ہو جائیں گی۔ تو اسے پڑھیں گے ہم آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمنا، بغیر کھینچے ان دونوں کو، مانا کو نہیں کھینچیں گے بلکہ کھڑا زبر کو کھینچیں گے۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی، ما کو اس لیے کھینچیں گے اس کے اوپر کھڑا زبر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور مشق کر لیے گا۔ ادھر کی ایک آدھ دو حرف میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے یہ دیکھیں با زیر بی، اب زیر لگا ہے، صرف زیر ہوگا تو آپ نہیں کھینچیں گے اسے، ہاں زیر ہو اس کے فوراً بعد یا بھی ہو، جیسے دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے، اس کے فوراً بعد یا ہے، اب ہم اسے کھینچ سکتے ہیں کیونکہ یا کی جوڑی ہے زیر کے ساتھ، زبر کی جوڑی ہے، زبر اور الف دونوں ساتھ آئیں گے تو کھنچ جائیں گے، زیر اور یا دونوں ساتھ آئیں گے تو کھنچ جائیں گے، زبر کی جوڑی الف کے ساتھ ہے اور زیر کی جوڑی واو کے ساتھ ہے،
وہ زیر کی جوڑی یا کے ساتھ ہے، تو یہاں پر زیر ہے صرف، یا اس کا جوڑی دار نہیں ہے، اس لیے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ با زیر بی، کاف زیر کی، بی کی، تا الف زبر تا، دیکھیں یہاں زبر اور الف دونوں ساتھ آ گئے، اس لیے اپن اسے کھینچیں گے۔ بی کی تا، با زیر بی، خالی زیر نہیں کھینچیں گے۔ بی کی تا بی، ہا کھڑی زیر ہی، آج ہم نے پڑھا کہ کھڑی زیر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، اس لیے ہم اسے کھینچ کر پڑھ رہا ہوں۔ بی کتابی، اسی طریقے سے آپ کو پورا مشق کر لینا ہے۔ اس کا ایک آدھ اس کا بھی پڑھ کے بتا دیتا ہوں میں آپ کو۔ جیسے یہ دیکھیں، را زبر را، خالی زبر ہے بھیا نہیں کھینچیں گے۔ سین واو پیش سو، یہاں پر کھینچنا ہے، کیوں کھینچنا ہے؟ پیش اور واو ان دونوں کی جوڑی ہے، اور یہ جوڑی کے ساتھ اپنے ساتھ آ گیا ہے، اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لو، کیوں بھائی اسے کیوں نہیں کھینچ رہا ہے؟ اسے اس لیے نہیں کھینچ رہا ہے کہ صرف اس کے اوپر پیش ہے، اس کے آگے واو نہیں ہے۔ پیش اور واو جب ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہ سین پہ آیا ہے تو کھینچتے ہیں، صرف پیش ہوتا ہے تو نہیں کھینچتے ہیں۔ رسولو، ہا الٹا پیش ہو، ہا کو کیوں کھینچ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر الٹا پیش لگا ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہاں پر الٹا پیش ہے اس لیے اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو رسولو ہو، بڑا آسان ہے میرے بھائی، بس اسی طریقے سے آپ مشق کر لیں۔ زبر زیر پیش کو نہیں کھینچ کر پڑھیں گے، اور زبر کے ساتھ الف آئے گا تو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر زبر اور الف دونوں ساتھ آیا ہے کھینچ کر پڑھیں گے۔ زیر کے ساتھ یا آئے گا تو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے زا کے نیچے زیر ہے اس کے فوراً بعد یا آ گیا اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور واو کے ساتھ پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے، دیکھیں پیش ہے اس کے فوراً بعد واو آ گیا اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ بہت سمپل، بڑا آسان کام ہے، انشاءاللہ آپ کوشش کرتے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔